حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پاور تھی، اور اس پاور کا اثر یہ ہوا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی کی قیادت میں جب اسلامی فوجوں نے محاصرہ کیا فلسطین کا، تو محاصرے نے جب طول کھینچا تو جو ان کا بڑا پادری تھا فلسطین میں، اس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی فلسطین میں، ان کا یہ اگر آپ کے امیر المومنین چل کر آ جائیں تو ہم بغیر لڑے ہی یہ فلسطین آپ کے سپرد کر دیں گے، شرط کیا ہے کہ خود امیر المومنین چل کے آئے۔ تو دیکھو یہ ہے رعب و دبدبہ۔ آپ کو جب یہ تجویز پیش کی گئی تو آپ پہلے ہی بڑے صلح جو اور امن پسند تھے، آپ نے فرمایا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ بغیر لڑائی قبلہ اول آزاد ہو جائے۔ تو آپ چل پڑے مدینے سے اس شان سے کہ سوار دو اور سواری ایک منزل پہ آپ کا غلام سواری کرتا، آپ پیدل چلتے، اور ایک منزل پہ آپ سواری کرتے، غلام پیدل چلتا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب مسجد اقصیٰ فلسطین کے قریب پہنچے تو وہاں باری غلام کی تھی، لوگ ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے۔ غلام نے عرض کی حضرت میں تو نوکر ہوں، میں خادم ہوں، میرا کام ہی خدمت ہے، تو لہٰذا آپ سوار ہو جائیں۔ تو آپ نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ عمر کی شان میں سواری کرنے نہ کرنے سے اضافہ نہیں ہونا، بلکہ عمر کی شان میں عدل کرنے سے اضافہ ہوگا۔ تو اس کو سوار کرا دیا۔ اب جب وہاں فلسطین کے قریب پہنچے، بیت المقدس کے قریب، تو وہاں لوگ واقعی آپ کو ریسیو کرنے کے لیے کھڑے تھے اور ایک جھلک دیکھنا چاہتے تھے اس عمر کی جس کا نام سن کر کیسر و کسریٰ لرزہ برندام ہو جاتے۔ وہ عمر کون ہے، اس کی ایک جھلک تو دیکھے۔ تو ان کے بڑے پادری نے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح سے کہا کہ وہ جو آگے آگے سواری ہے اس پر جو سوار ہے وہ آپ کے امیر المومنین ہے۔ تو آپ نے غور سے دیکھ کر کے کہا کہ نہیں، جو ساتھ پیدل چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ تو وہ پکار اٹھا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کی چابیاں جس کے سپرد کی جائیں گی اس کی شان یہ ہوگی کہ اس کا غلام سوار ہوگا، وہ خود ساتھ پیدل چلتا ہوا آ رہا ہوگا۔ وہ بڑے حیران ہوئے حضرت ابو عبیدہ کہ آپ کی کتابیں تو پہلے کی ہیں، اور حضرت عمر اب ہوئے تو کیسے ان کا ذکر آ گیا اس میں؟ تو اس نے کہا جناب اگر آپ کو یقینیت ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے لباس میں جو 17 پیوند لگے ہوئے ان کا ذکر بھی ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، اور یہ قرآن کریم میں بھی آ چکا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے رکوع کرتے، سجدہ کرتے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ان کی یہ مثال تورات کے اندر بھی لکھی ہے۔ سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ حضور کے صحابہ کی کیا بلند شان ہے کہ قرآن تو ان کی عظمت کا خطبہ پڑھ ہی رہا ہے، پہلی کتابوں میں بھی مذکور ہے کہ محمد کے ساتھیوں کی شان کیا ہوگی، محمد کے یاروں کا رتبہ کیا ہوگا، محمد کے یاروں کا مرتبہ کیا ہوگا۔ اس فضیلت کا خطبہ قرآن بھی اور تورات و انجیل بھی پڑھ رہی ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا انہیں پہلی نظر میں دیکھ کر راہب نے پہچانا کہ تھی مدحت صحیفوں میں لکھی فاروق اعظم کی۔ جی اللہ اکبر، دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، ذرا چشمے تصور سے دیکھیں وہ منظر کیسا ہوگا۔ آج تو پروٹوکول کے نام پر قوم کے ٹیکس کے پیسوں پر عیاشی کی جاتی ہے نا، کہ جی ہمارا روب بن جائے، دبدبہ بن جائے کہ ہماری پروٹوکول کی گاڑیاں اتنی، ہٹو بچو اتنی، پیسہ عوام کا، عیاشی حکمرانوں کی۔ لیکن حضرت عمر وہ کیسے امین ہیں، عوام کے ٹیکسوں کو کتنا وہ سنبھال کے خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال دیکھو۔ کہنے والا کہتا ہے دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا ہے، کہ سبحان اللہ۔ دیکھیے کس شان سے امت کا امام آتا
آتا ہے کہ خود تو پیدل ہے سواری پہ غلام آتا ہے۔ میرے دوستو یہ صرف واقعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے ایک لیسن ہے، درس ہے کہ ہم اپنے سروینٹس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا ذرا، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے واقعات اخباروں کی زینت نہیں بنتے کہ جی اتنا مارا سرونٹ کو کہ جان مشکل سے بچی یا جان سے ہی مار دیا۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا یہی فضل ہے کہ ہمیں اتنی اس نے صلاحیت دی کہ لوگ ہمارے خدمت گار ہیں، تو ہم اس پہ شکر کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟